جی آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ، میں ہوں ماہنور سید، اور آج ہم بات کر رہے ہیں خواتین کی، خواتین میں جو معاشرے میں تشدد ہوتا ہے اس سے بات کریں. اور میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ ایک وکٹم موجود ہیں اس وقت، جو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اور کس نے کیا ہے، کیا ان کے خاندان نے کیا ہے، کیا ان کے شوہر نے کیا ہے یا ان کے گھر والوں نے کیا ہے، یہ ان سے جانیں گے. لیکن ہمارے ساتھ کہ مہناز ہے، پہلے مہناز سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس شبنم آئیں تو کس طرح آئیں، اور یہ کیا خود آئیں یا کوئی آپ کے پاس لے کر آیا انہیں؟ پرسوں رات کو اچانک یہ ہمارے گھر آئی تھی، تو انہیں مطلب یہ کام کرتی ہیں محلے میں، تو وہاں انہیں پتہ چلا تھا کہ میرا تعلق بقول ان کے سوشل ورکر ہوں. یہ عام تاثر یہی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سوشل ورکر ہیں. تو یہ میرے پاس آئیں، انہوں نے اپنا سارا مسئلہ مجھے بتایا. اور اس میں مجھے لگا کہ ہمیں میڈیا کی ہیلپ چاہیے ہوگی، کیونکہ اگر اس طرح کے مسئلے حل کرنے کے لیے اب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میڈیا سول سوسائٹی کا حصہ ہے اور ہمارا پارٹنر ہے، دوست ہے یہ مسائل حل کرنے میں. تو ہمیں یہ لگا کہ اگر یہ آ کے میڈیا پہ اپنا مسئلہ بتائیں گی تو اس سے ہمیں مدد ملے گی اس مسئلے کو مزید آگے حل کرنے کے لیے. نہ صرف مدد مل گئی بلکہ اور خواتین جو اس طرح کے تشدد کا نشانہ ہے یا ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی آ سکیں گی. ہمارے ساتھ اس وقت شبنم فاطمہ. شبنم، ان سے اب جان لیتے ہیں مہناز کہ ان پر کیا بیتی اور کیا آپ کا کیس ہے، کیا کیس آپ لے کر آئیں ان کے پاس؟ جی میرے بچوں کا مسئلہ ہے. میرے 2 بچے ہیں چھوٹے نا، ان کو میرا شوہر لے کے نا مجھ سے چھین کے چلا گیا ہے. نہ میرا کوئی ان سے رابطہ ہے، نہ میری ان سے بات کراتے ہیں. ایک طرح سے ان کو سمجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. ان کا مجھ سے رابطہ نہیں ہونے دے رہے. کتنے عرصے سے؟ یہ تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. میں سب کے پاس گئی ہوں، پولیس کے پاس بھی گئی، اور ان کے جو جماعت والے ہیں، میرے شوہر کا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، میں ان کے پاس بھی گئی، ان کے آگے بھی روئی پیٹی. بچیوں کو لے کر بھی گئی، میری 2 بیٹیاں میرے پاس ہیں. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، ایسے ہی بس دلاسا دے کے بھیج دیا. رائیونڈ میں اجتماع تھا، وہاں آئے ہوئے تھے سب، تو انہوں نے مجھے یقین دلایا چلو آپ کے بچے مل جائیں گے. میرے بچے میرا شوہر لا کے وہاں سے ان کے سامنے سے ہی واپس چلا گیا. وہ 10-12 دن رہ کے واپس کشمیر چلا گیا، اور انہوں نے کوئی میرا مسئلہ حل نہیں کرایا. پولیس والوں کے پاس گئی تو انہوں نے بھی کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. اب میرے بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ظاہر ہے میں اپنی بچیوں کو کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 بچے ہیں میرے. 2 بیٹیاں میرے پاس ہیں، تو وہ ذرا بڑی ہیں، ان کو تو نہیں لے جا سکتے تھے، تو چھوٹوں کو وہ بہلا پھسلا کے کسی طریقے سے لے گئے، ورنہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے باپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے. شبنم کیا وجہ ہے، کیوں لے کے گئے؟ کوئی آپ کی لڑائی جھگڑا ہوا تھا کیا؟ جی شروع سے میرے مطلب جب سے میری ان سے شادی ہوئی تھی، میرے ماں باپ نہیں تھے، میرے بھائی نے شادی کروائی تھی، تب سے ہمارے مسائل تھے. پر میں بچوں کی خاطر اس کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، کمپرومائز کر رہی تھی. میں نے ہر تکلیف اس کے ساتھ برداشت کی. پھر اس نے نا 12 سال کی بچی چھوٹی میری تھی نا، اس کا نکاح کر دیا. بچی بھی نہیں راضی تھی، میں بھی کہہ رہی تھی بھائی نکاح نہیں. جی میں کہتی تھی آپ منگنی کر دو، لیکن نہیں، انہوں نے مجھے پریشرائز کیا اور خاندان والوں کا دباؤ بڑھا اور بچی کا نکاح ہو گیا. بچی کا نکاح کے بعد یہ یمن چلے گئے تبلیغ پہ. تو اس کے بعد وہ لڑکا جو جس سے نکاح ہوا وہ رخصتی مانگنے لگ گیا. بچی بالغ نہیں تھی، میں نے منع کیا تو اس نے کچھ ایسے الفاظ بولے فون پہ، نکاح ختم ہو گیا. اب میرے ہسبینڈ واپس آئے، کہنے لگے کہ پہلے تو بولا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، یہ وہ بچی ہے بھائی، اس کو اس کی باپ کی محبت جاگی. پھر بعد میں خاندان والوں نے دباؤ ڈالا کہ اس نکاح کو دوبارہ مطلب بحال کر دو. فتوے میں تھا کہ نکاح ہو سکتا ہے دوبارہ، تو آپ جو ہے نا یہ رشتہ دوبارہ قائم کر دو. جب میرے شوہر نے یہ بات گھر میں اٹھائی تو بچی کیونکہ سمجھدار ہو چکی تھی، 1 سال بیچ میں گزر گیا. اپنی بچیوں کو اپنی؟ جی پڑھتی ہے، ہے. آپ خود بھی پڑھی لکھی ہیں، آپ بتا رہی تھیں. جی تو اس مسئلے کو جب گھر میں اٹھایا گیا، میری بچی نے بولا میں اب دوبارہ نہیں کروں گی، یا تو میں خودکشی کر لوں گی یا میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی. جو شادی سے پہلے جس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے وہ بعد میں کیا کرے گا. میں نے بھی سمجھایا پر میرے شوہر میری باتوں میں نہیں آئے اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل گئے، کہنے لگے میرا خاندان میرا سب سے پہلے ہے. اب وہ آپ کی جو 2 بچے ہیں کتنی ایج کے ہیں وہ دونوں بچے جنہیں لے کے؟ ایک تقریباً ہے 6-6.5 سال کا ہے اور ایک 10.5 سال کا. بچے آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں؟ جی ان کو قید کر کے ان سے میرے نمبر بند کرا آپ دیے. بتائی تھی شبنم کہ آپ تبلیغی جماعت اس میں بھی گئی اور انہوں نے بھی آپ کو دلاسا دیا. اس کے علاوہ آپ کہاں گئی اور کس سے آپ نے بات کی، کیا کہنا ہے؟ کیونکہ میں بچے تو ان کے چھوٹے انصار برنی بھی گئی، میں انصار برنی والوں کے پاس مجھے بھیجا گیا، کسی کے ریفرنس سے میں گئی. تو انہوں نے خیر سنی صحیح بات میری، میں نے اپلیکیشن بھی دی، سارا کچھ کیا میں نے. لیکن ان کے پاس اتنے فائلوں کے انبار لگے تو انہوں نے کہا دیکھیں سال لگتے ہیں اس کیس میں، آپ کو بار بار آنا پڑے گا، پھر بھی ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کہ آپ کے بچے مل جائیں، کیونکہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں پر ہیں، تو یہ بہت مسئلہ ہو جائے گا مطلب. تو مجھے لگا کہ نہیں، آپ کیا بس چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو مل جائیں؟ جی میں چاہتی ہوں کیونکہ بچے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ آپ پولیس کے پاس بھی گئیں، آپ اور کس کے پاس گئیں؟ میں پولیس والوں کے پاس، اپنے سسرال والوں کے پاس جو خاندان والے ہیں سارے ان کے پاس گئی، اپنے جیٹھوں کے پاس گئی جو ان کے مطلب تعلقات وغیرہ جن سے بھی تھے، میں سب کے پاس گئی کہ بھائی آپ یہ مسئلہ حل کراؤ. میاں بیوی کا
سب یہ پہلے تو یہ کہتے تھے جی ہم اس کو سمجھا رہے ہیں، دلاسا۔ وہ مان نہیں رہا ہے، مطلب میرا شوہر، ہم اس کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں، ہم کوئی مطلب پولیس والے تو نہیں ہیں، تھانے دار تو نہیں ہیں کہ اس کو ماریں یا تشدد کریں، اس کو راضی کریں، تو بھائی وہ نہیں مان رہا ہے۔ ابھی جو لاسٹ ٹائم میری جماعت والوں سے بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ جانور ہے جو اپنے بیوی بچوں کو ایسے چھوڑ کے 2 بچے ماں سے جدا کیے ہوئے، کوئی جانور۔ اگر وہ اس جماعت کا حصہ ہے، تبلیغی جماعت کا حصہ، کسی افسوس کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کا حصہ ہے اور اسی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ جانور ہے۔ جی کئی گھنٹے انہوں نے سمجھایا، رائیونڈ میں انہوں نے بٹھا کے سمجھایا کہ تم بچے عورت کو دے دو اس کو، وہ رو رہی ہے، جوان بچیوں کے ساتھ دھکے کھا رہی ہے، اور تم اس طرح نہیں کرو ظلم۔ وہ نہیں مانا، نہ مجھے رکھنے کو تیار ہے، بس وہ چاہتا ہے میری بچیاں مجھے مل جائیں۔ اب وہ اس چکر میں میری بیٹیاں لے لے، بچیاں نہیں جانا چاہتی، وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، اور وہ کبھی پولیس والوں کو بیچ میں ڈال رہا ہے اور کبھی میرے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اور بچیوں کو بھی بولتا ہے جب فون پہ زبان میں کہیں گے سے ہیلے بہانے ہونا، جی۔ یہ چیز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ہمارا اس وقت شبانہ کو یہاں لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی سٹوری بتا کے آپ لوگوں کو جو ہے اس میں انوالو کریں یا کچھ بھی، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے، اس طرح کی خواتین اور بھی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ساتھ مہناز بیٹھی ہوئی ہیں، مہناز کا کہنا ہے ان کے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں، ان کو یہ آگے لے کے جاتے ہیں۔ مہناز سے جانتے ہیں کہ مہناز اگر اس طرح کی خواتین اور بھی ہیں، اگر تو نہیں کہنا چاہیے ہیں، بالکل تشدد کا نشانہ بھی ہو رہا ہے، گھریلو تشدد کا نشانہ بھی بن رہی ہیں، ان کا خاندانی تشدد کا نشانہ بھی بن رہی ہیں، تو اس طرح کی جو خواتین ہیں آپ تک کیسے پہنچیں؟ ہر کوئی تو میڈیا پہ نہیں آ سکے گا، ہر کوئی تو آپ کے دروازے پہ نہیں پہنچ سکے گا، مگر جب اب یہ آپ کے پاس آ گئی ہیں تو آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ جی پہلا اسٹیپ تو یہی ہے کہ ہم نے آپ سے رابطہ کیا نا، اب دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم منسٹر آف وومن ڈیولپمنٹ اور جو دوسرے حکام جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اب ہم ان سے رابطہ کریں گے۔ دوسرے عورت فاؤنڈیشن کے نیٹ ورکس اور ہماری سٹیزن ایکشن کمیٹیز، ہمارے وومن گروپس پاکستان کے تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، تو اب ہم وہاں جہاں یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ، ان کا خیال ہے کہ یا تو پنڈی میں ہوں گے یا کشمیر میں ہوں گے، تو اب وہاں ہم اپنے گروپ سے رابطہ قائم کریں گے، وہاں جہاں ہمارے آفیسز ہیں، جہاں ہمارے گروپس ہیں، وہ لوگ پھر اس میں مزید انویسٹیگیٹ کریں گے، پتہ چلانے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس میں ان کی ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کریں گے، کیونکہ ایک ماں سے اس کے بچے جدا کرنا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ شبانہ، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو انصاف ملے گا؟ کامیاب میں تو ہوں گی 2 آپ؟ مہینے سے رو کے دھکے کھا کے مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی میرے ساتھ کرے گا، کیونکہ نہ میرے ہاتھ میں پیسہ ہے جو میں ان کو کھلا سکوں۔ پولیس والے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہی بات، جی آپ چائے پانی گھر میں بلائیں اور ہمیں دیں تو ہم آپ کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ میرے بچیوں کا ساتھ ہے، میں خود بھی اکیلی ہوں، میں تو ایسے کسی کو نہیں بلا سکتی ہوں۔ انصاف جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ ملے گا، پر میں اس امید پہ آئی ہوں یہاں پر میڈیا کے تھرو